ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے اس چینل تیغی مدرسہ کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، پچھلے سبق میں ہم نے تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے پڑھے، جس میں آپ کو اظہار شفوی، اخفاء شفوی، ادغام شفوی کی تعریف اور ان کا مشق کرایا گیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم تختی نمبر 23 اقلاب کا بیان پڑھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 26، تختی نمبر 23 اقلاب کا بیان۔ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3۔ گزشتہ سبق میں ہم نے تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 تک پڑھ لیے تھے۔ آج کے سبق میں ہم تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3 پڑھیں گے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد تنوین کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور نون ساکن اس کو کہتے ہیں جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو، اس کو غور دیجئے، تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، اسی کو اقلاب کہتے ہیں۔ جیسے میم میم زبر مم، با زبر با، خا زیر خی، لام زبر لا، مم بخیلا۔ لیکن اصل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ من ہے، اب بخیلا من ہے، اس کے بعد بخیلا ہے اصل میں، لیکن جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو مم بخیلا پڑھیں گے۔ تو آئیے مشق کرتے ہیں۔ میم میم زبر مم، اصل میں پڑھائے گا میم نون زبر من، جیسا لکھا ہوا ہے۔ با زبر با، خا زیر خی، لام زبر لا۔ لیکن قاعدہ ہم نے کیا پڑھا؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو، تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر پڑھنا، یعنی نون کو میم پڑھنا ہے۔ تو یہاں پہ نون ساکن ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ با ہے، تو اس میں پڑھیں گے نون کو میم سے بدل دیں گے، تو میم میم زبر مم، با زبر با، خا زیر خی، لام زبر لا، مم بخیلا، مم بخیلا، لام زبر لا، نون سین زبر نس، فا زبر فا، عین میم زبر غم، با نون زیر بن، نون الف زبر نا، سی سواد زیر سی، یا زبر یا، تا زیر تی، لنسفعا بالناسیہ۔ یہاں پہ پڑھے نا 2 زبر ہے، پھر بھی ایک زبر پڑھایا گیا، تو جب ساکن حرف آئے گا تو ایک ہی زبر پڑھایا جائے گا، 2 زبر پڑھنے میں نہیں بنے گا، اور ایک ہی زبر پڑھایا جاتا ہے۔ لنسفعا بالناسیہ، میم میم زر مم، با یا زبر بئی، نون سواد زر نس، سواد لام پیش سل، با زر بی، من بین الصلب۔ لیکن یہاں پہ رکے ہے، وقف کیے ہے تو سلبی نہیں ہوا، سلب ہوگا، من بین الصلب، کاف زر کی، وا الف زبر وا، میم میم زر میم، یہاں پہ میم ہے، میم کے نیچے کیا ہے؟ تنوین ہے، 2 زر ہے نا، میم کے نیچے تنوین ہوا نا، تو تنوین کے بعد کیا ہے؟ با ہے، تو یہاں پہ میم کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ تنوین میں بھی نون آتا ہے، آپ کو بتایا گیا تھا پچھلے سبق میں، تو یہاں پہ میم کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔
کاف زر کی، وا الف زبر وا، میم میم زر میم، با زبر با، وا زبر وا، وا زبر وا، تا دو زر تین، اور رکیں گے تو ساکن ہو جائے گا تا کی غام با، میم میم زر میم، با عین زبر با، دال زر دی، میم بعد، میم پیش مو، طا ہا زبر طہ، ہا زبر ہا، وا زبر وا، تا میم پیش تا، تا میم زر تم، با زر بی، حمزہ یا زبر ای، دال یا زر دی، سین زبر سا، فا زبر فا، وا زبر وا، تا دو زر تین، با زر بی، غال نون زبر زم ہے، اصل میں زم لیکن میم پر ہے گا، زال نون زبر زن، زال میم زبر زم، با زر بی ہے، میم زر ہم، مطہرات بأيدي سفرة بذنبهم، خا زبر خا، با یا زر بی، وا میم پیش غم، را دو پیش رون ہے، اصل میں تو نون ہے، رون میں بھی نون آتا ہے، تنوین ہے تو تنوین کچھ جگہ پر کیا پڑے گا، میم پڑے گا، کیونکہ کیوں اس کے بعد تنوین کے بعد با ہے اس لیے، خبیر بما تعملون، سین زبر سا، میم یا زر می، عین میم پیش عم، با زبر با، سواد یا زر سی، وا دو پیش عن، رکیں گے تو را ساکن ہو جائے گا، سمیع بصیر، کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، لام زبر لا، یا نون پیش یون، لیکن اس کے بعد با ہے تو یم، با زبر با، غال نون زبر غن، نون زبر نا، کلا یغنبغن، یہاں پہ رک گئے تو بغن پڑھے، عین زبر ع، لام یا زر لی، میم میم پیش مم، با زر بی، وا غال الف زبر وا، تا سواد زیر تس، سواد پیش سو، دال واو پیش دو، وا زر دی، علیم بذات الصدور، اس کو ملا کے پڑھیں گے، کلا لینبذن علیم بذات الصدور، را را جیم زبر رج، عین دو پیش عن، اس کے بعد با ہے تو ان نہ پڑھ کر عم پڑھیں گے، با زبا عین یا زرعی، دال دو پیش دن، رجع بعید، وا زبر وا، سین وا پیش سو، لام میم پیش لم، اصل میں لام دو پیش لن ہے لیکن با آ گیا تو لام میم پیش لم، با زر بی، میم الف زبر ما، لام الف زبر لا، تا ہے زبر تح، واو کھڑا زبر وا، رسول بما لا تهوى، تو حضرات یہ جو قاعدہ ہے، میم کو نون سے بدلیں گے، با آئے گا تو میم ساکن یا تنوین کے بعد با آئے گا تو میم کو نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، یہ قرآن شریف میں لکھا رہتا ہے، اتنا آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی اس کو پڑھنے میں،
صرف طریقہ پڑھ لیجئے کہ کیسے ہوگا. یہاں پہ ہوگا اخفا کے ساتھ گنہ ہوگا، تو گنہ کے ساتھ اخفا کر کے پڑھیے گا. مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. اگر نہیں سمجھے ہیں تو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور پیچھے سبق کو اچھے سے یاد کرتے رہیے. تو حضرات اگلے سبق میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے اس چینل تیغی مدرسہ کو سبسکرائب کریں.